اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلام اور دعائیں پیش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضا، ہمارے سردار اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر راضی ہوں، تو ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، صوفیاء کرام اور عقیدہ توحید و رسالت۔ ہماری جو مشاورتی ٹیم ہے جو ہمیں علمی اور تحقیقی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے اور موضوعات کا تعین بھی کرتی ہے، ہم عرصے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں اس موضوع پر بہت زیادہ بلکہ سلسلہ وار اگر ہم گفتگو شروع کر سکیں تو بہت اچھا ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں توحید اور رسالت کا عقیدہ کتنی پختگی کے ساتھ اور کتنے تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تصوف، یقین جانیے آپ، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ تصوف نہ تو کوئی افیون ہے اور نہ کوئی بے راہ روی کا مسلک اور مشرب ہے، اور نہ کوئی خدا اور اس کے رسول سے دوری اور بیزاری کا ہے، اور نہ یہ کوئی متوازی دین ہے۔ یہ چیزیں بالکل بالوضاحت طے ہونی چاہیے۔ ہم نے کوشش کی، آپ دیکھ لیجئے نا کہ توحید اور رسالت تو وہ عقائد ہیں جو سفینہ دین کے بنیادی بادبان ہیں، اور صوفیاء کرام نے ان ستونوں کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مضبوط رسیاں ہیں، دو عقیدے جن سے وہ ہمیشہ متوسل رہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی ساری زندگیاں ان عقائد پر گزاریں بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی، اور اپنی تصانیف میں بھی، اپنی تقاریر میں بھی، اپنے خطوں میں بھی ان دونوں عقائد اور دیگر بنیادی عقائد پر گفتگو کی اور لوگوں کو اس سے متصل کیا۔ بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم بالعموم پوری تصانیف کا یا پوری زندگیوں کا یا پورے حالات کا جائزہ نہیں لے پاتے، اور ٹکڑوں میں چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو لے کر آگے، ظاہر ہے ہماری جو انفارچونیٹلی ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو ہمیں چیزوں کو بڑی ذمہ دارانہ حساسیت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سنیے حضرت سعدی شیرازی کا ایک شعر۔ ایک صوفیاء پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور توحید میں بھی انہوں نے طرح طرح کی اختراعات کر لیں، کلامی مباحث چھیڑ دیے، فلسفیانہ جہتوں میں لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ یہ خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ مپندار سعدی کے راہ صفا، توان یافت جز بر پے مصطفیٰ۔ اے سعدی طے کر لو، کان کھول کے سن لو کہ تم صفائے قلب کے رستے پر، دین اور اسلام کے رستے پر چل ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ خلاف پیمبر کسی راہ گزید کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کیا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گمراہی کا رستہ ہے، وہ مقصود منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ وہ موقف ہے جو ہمیں صوفیاء کی تمام کتابوں میں، ان کے تمام گفتگوؤں میں، ملفوظات میں، مکتوبات میں ملتا ہے، اور اسی پر عمل رہا ہے تمام صوفیاء کرام کا ہر دور میں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف ادوار کے، مختلف طریقت کے سلسلوں سے تعلق رہنے والے ان عظیم مشائخ پر بات کی جائے جن کے اثرات پوری دنیا میں ہیں، اور خصوصاً تصوف کی نظریہ پردازی میں جن کا بڑا کردار ہے۔
میں آغاز کرتا ہوں اپنے سوالات کا محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے. جس شخص کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی نے لاہور کو شہروں کا قطب الارشاد قرار دیا ہے، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش لاہور کے والی، ان کا عقیدہ توحید و رسالت کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ وہ بہرحال ایک بنیادی اور قدیم ترین مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے نظریہ پردازی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ موضوع ہم نے کیوں چھیڑا جی، اور اس پہ گفتگو کا آغاز کیوں کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اتنی رفتار کے ساتھ حق نہیں پھیلتا جتنی رفتار کے ساتھ افواہ پھیلتی. سبحان اللہ. اور یہ انفارچونیٹ شاید سب سے زیادہ تصوف کے بارے میں. بالکل. اگر ہم اسلام کے صدر اول کے بعد سے ڈیولپ ہونے والے جو دینی ڈسپلن ہیں اور علوم ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کس ڈسپلن کا منصب کیا ہے. صحیح. دیکھیں جیسے آگے چلا ہمارا سفر، علم حدیث، علم تفسیر، فقہ، یہ سب ڈیولپ ہوئے. یہ کیوں ڈیولپ ہوئے؟ بالکل. علم حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک تحفیظی علم ہے. جی. اس نے حضور کی سنت کی حفاظت بھی کی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی مبادیات کی حفاظت. بالکل ایسا ہے. تفسیر توضیحی علم ہے. بالکل بے شک. قرآن مجید کی تفسیر وضاحت کرتا ہے. ہاں جی. فقہ تنظیمی علم ہے، یہ ہمارے پوری زندگی کو ڈسپلن میں لے کے آتا ہے. بہت خوب. تصوف تثبیتی علم ہے. کیا بات ہے. یہ ان عقائد کو اسٹیبلش کرتا ہے، راسخ کرتا ہے. اور علم الکلام تردیدی علم ہے. یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ باہر سے آنے والے جو اعتراضات تھے ان کے رد کے لیے وجود میں آیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوب. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ری ایکشن میں وجود میں آیا. جی ہاں. اچھا، جب آپ ری ایکشن میں وجود میں آنے والی چیزوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتے. یعنی ساری زندگی رد عمل کے موقف پہ آپ کھڑے رہتے. انفارچونیٹ یہ ہوا ہمیں عقیدے کو تصوف پہ کھڑے ہو کے بنانا چاہیے تھا. بے شک. تصوف کیا ہے؟ انہوں نے عقیدے کو سمجھایا اور ایکسپیرینس کروایا. بالکل. جب آپ نے علم الکلام اور تصوف کو الگ کر دیا تو آج ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے یہاں تک جا پہنچے. یہاں تک پہنچ. بے شک ایسا. اب ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ تصوف جو ہے وہ ثابت کرتا ہے چیزوں کو. یہ نقطہ اسٹیبلش ہوگا جب آپ صوفیاء کے ان عقائد کو دیکھیں گے. ہم جیسے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سید علی حجویر سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب حضرت داتا گنج بخش یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ داتا صاحب لکھ کے چلے گئے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ورنہ تو خدا جانے افواہ ساز بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. ہم ممنون احسان ہیں اپنے بزرگوں کے جنہوں نے لکھا. اور شکر ہے کہ الحاقات سے بچ گئی. یہ بھی اللہ کا لوگوں نے منسوب نہیں کر دی چیزیں. اور اس چیز کو غیروں نے بھی مانا ہے. بالکل. ہم نہیں کہہ رہے. آپ تصوف محققانہ کتاب ہے. کشف المحجوب پہ مستشرقین کی تحقیقات اٹھا کے دیکھ لیں. شاید ہم سے زیادہ انہوں نے تحقیقات کر رکھی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب جب ہم عقید توحید پہ آتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش نے اس کے اندر کشف المحجوب کے اندر توحید پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے. اچھا. کہ توحید کیا ہے. واہ. اور اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات سے کیا. پہلی آیت جو کوٹ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سبحان اللہ. اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اس کے بعد بقیہ آیات لے کے آئے ہیں اور پھر عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا. بیان کرتے ہوئے پھر بتایا کہ توحید کو جب ہم اللہ کا ایک ہونے کو جب سمجھتے ہیں تو اس کی 3 جہتیں ہیں. ایک توحید حق ہے. سبحان اللہ. ایک حق کی توحید خلق کے لیے ہے. اچھا بہت خوب. اور ایک توحید ہے خلقت کی. واہ. مخلوق کی توحید ہے. یہ اقسام توحید کی آپ کو علم الکلام میں نہیں ملیں گی. کیا یہ نہیں ملیں گی؟ یہ صوفی اس سے بڑھ کر یہ تینوں اقسام وہ شخص بیان نہیں کر سکتا جس نے توحید کو ایکسپیرینس نہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کلامی باتیں نہیں ہیں. بے شک واردات ہے. یہ کیفیت منبر پہ بیٹھ کے دوسروں کو ہرانے کے لیے کیے جانے والے ڈیبیٹس کا نتیجہ نہیں ہے. مناظرے کا نہیں ہے. یہ دل سے نکلنے والی اقسام. ایسا ہی. توحید حق کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ایک ہونے کو اللہ کے اپنے جاننے جیسا کوئی نہیں جانتا. کمال. شناسانا کی گوید کمال ہے. معرفناک. اس لیے علامہ نے کہا نا اللہ کو تو نہیں پہچان سکتا. اس کو پہچان جنہوں نے کہا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے. توحید حق یہ ہے. حق جانتا ہے کہ میں ایک ہوں. کیسے ایک ہوں یہ وہی جانتا ہے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کسی متکلم نے یہ بات کی؟ نہیں. دوسرا آگے آ جائیں. حق کی توحید خلق کے لیے. علی حجویر فرماتے ہیں یہ حق کا حق ہے کہ وہ خلق کے لیے حکم جاری کرے. اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے. واہ واہ. کہ وہ اس مخلوق کے لیے کوئی حکم جاری کرے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درس حریت ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس سے بڑی کوئی توحید کی تعلیم. کیا عمدہ نکات آپ بیان فرما رہے ہیں. اور تیسرا
خلقت کی توحید یہ ہے کہ مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ حق کو ایک سمجھے. سبحان اللہ سبحان. کیا مربوط انداز میں اور بھرپور استدلال کے ساتھ علی حجویر بیان کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ تصور کریں اگلی قسم پچھلی قسم سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا کمال بات ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. کشف معجوب کو آپ پڑھتے ہیں, اتنی منظم شخصیت آپ کو کوئی نہیں بہت ملے گی. زیادہ, اتنی منظم شخصیت, اور سب کچھ سفر میں لکھا ہے آپ نے. جی ہاں, آپ کے پاس بغیر کوئی کتابوں لائبریری نہیں کے, تھی, کتابیں نہیں تھی, کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں تھی, کوئی کینچی ٹیپ نہیں تھا, گوند نہیں تھی, گوگل بھی نہیں تھی. گوگل تو تھا ہی نہیں, ان کا الہی گوگل تھا. سبحان اللہ, ان کا گوگل الوہی تھا, ان کا باطن روشن تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر جب اس کی وضاحت کرتے ہیں, میں ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھنا ضرور ضرور. فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ایک ہونا ایسا ہے کہ وہاں وصل اور فصل کی گنجائش نہیں. آہا. پھر فرماتے ہیں اس پر دوسرا جائز نہیں. اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں ہے. یہ کمال ہے. سبحان اللہ. اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں جس پر دوسرے عدد کی گنجائش پیدا کی جا سکے. سبحان اللہ سبحان. وہ اس سے ماورا ہے, وہ محدود نہیں کہ اس کے لیے جہتے ہوں. وہ بے نہایت حدوں کا خالق ہے. کمال. اس کے لیے مکان نہیں, مکان کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. وہ عرض اور جوہر سے منزہ ہے. آگے پھر کمپلیکیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں اب آپ دیکھیں کس ڈیٹیل تک حضرت داتا گنج بخش گئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور نقطے کی طرف بطور خاص اشارہ کرنا چاہوں گا. توحید کے باب میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں, میں ایک دو منٹ جی بالکل بالکل, پھر رسالت پہ بھی ایک جملہ کہنا ہے ضرور. فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتنے پیدا کیے ہیں, اب داتا صاحب کا ویژن اور ان کی فار سائٹ دیکھیں, فار سائٹڈنس دیکھیں. فرماتے ہیں ایک تو ان لوگوں نے کیا جو ڈویلٹی کا شکار ہیں, ہاں جی, جنہوں نے یزدہ اہرمن کیا, اور دوسرے طبعیوں نے کیا. ان کے فالوورز سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے طبیعت اور قوت کو طاقت سمجھا. یہ وہی جن کو ہم نیچری کہیں گے, نیچری کہیں گے. اور آج کے زمانے میں سائنٹزم جو ہے, اب دیکھیں سائنٹزم کا اس وقت آپ نے نفی کی, پھر نجومی, پھر معتزلہ, 5 کیٹیگریز گنوائیں جنہوں نے توحید میں فتنے پیدا کی. آخری بات, رسالت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت باجید بستامی کے ذیل میں انہوں نے لکھا کہ جب باجید نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ تجھ تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پاک کے قدموں کے ساتھ اٹھنے والی خاک کو سرما بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرما ہے میری آنکھ کا, خاک مدینہ ہونا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایمان تازہ کر دیا آپ نے. محترم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, صوفیاء کرام میں حضرت جنید بغدادی, حضرت بایزید بستامی, حضرت ابو الحسن خرقانی نام لیتے چلے جائیں, انہوں نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بالوضاحت باتیں کی ہیں اور بہت دو ٹوک باتیں کی ہیں. اور وہ صرف وہ توحید اور رسالت نہیں ہے جو جمہور کا عقیدہ ہے, علماء کا اور مشائخ کا, اس سے بڑھ کر ہے, بہت زیادہ ذمہ دارانہ اور حساس ہے. جیسا کہ ہم نے تنولی صاحب کی بات سنی, تو ایسی ہی ایک عظیم الشان شخصیت جن کا پوری دنیا پہ اثر ہے, اور یعنی اثر در اثر ہے, نسل در نسل اثر ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم انہیں بھی رجحان ساز مفکرین توحید و رسالت مانتے ہیں, ثابت ہے ان کی تصانیف سے اور ان کی پوری زندگی طیبہ سے. ان کے بارے میں آپ کچھ ارشاد کیجئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کامل یقین کے بغیر کوئی شخص ولی تو کجا مسلمان بھی سبحان نہیں ہو اللہ. سکتا. بے شک لا رہا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ولی کے ہاں بالوضاحت یہ تصور وحدانیت و حب رسول موجود نہ ہو؟ بالکل صحیح. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گلدستہ اولیاء کے گل سرسبت ہیں. واہ. آپ کے اثرات اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے تعلیمات کی مہک ہمارے علاقوں میں بلکہ شرق و غرب میں اتنی پھیلی ہوئی ہے, اس کی بنیاد ہی حب رسول اور حب الہی ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت انسانی عقل و شعور سے باہر کی چیز ہے. لہٰذا اس تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے لیے کیا ہے, وہی جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیجا,
اور تعلیمات تو وہی ہیں، عقیدہ توحید وہی ہے، عقیدہ رسالت وہی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بعض اپنے اسماء حسنہ کی وجہ سے، اپنے صفات کے ذریعے سے لوگوں کی استطاعت کے مطابق اپنی پہچان کروائی ہے، تو ایک کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اتارا، جو قرآن کریم کی تجسیم ہے، بے شک چلتا جو پھرتا قرآن کریم کی تفسیر ہیں، جو قرآن کریم کی تشریح ہیں۔ اچھا، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے ہے۔ شک لہٰذا یہ جو دو نقطے ہیں، وحدت خدا جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے بغیر کوئی صوفی سسٹم اپنی ذات میں اور اپنے دائرے میں چل ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں مثلاً چشتی نظامی بھی رہوں اور عقیدہ توحید کے بارے میں تھوڑی سی گنجائشیں پیدا کر لوں، یا معاذ اللہ تصور رسالت میں کچھ ڈھیلا ہو جاؤں اور پھر چشتی نظامی بھی رہوں، یا مثلاً قادری رہوں، ممکن ہی نہیں ہے، نقشبندی ہو جاؤں؟ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اس قدر شدت، جی، یہ ان تمام بزرگوں کا شیوا رہا ہے جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے مواعظ بھی، آپ کی تصانیف بھی، آپ کے مواعظ، آپ کے ارشادات، آپ کی تحریریں، وصیت ایون، آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں بار بار جو نظر سے گزری ہے۔ درست، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، اللہ قادر مطلق ہے، کمال ہے، اللہ معبود واحد ہے۔ واہ واہ۔ اس کے علاوہ آپ کسی خواہش، کسی چیز، کسی شخص سے آپ امید وابستہ کرتے ہیں تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر یعنی ان لوگوں کا ساری زندگی، آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ مواعظ پہ مشتمل ہے، جی، سوائے توحید کی تبلیغ کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کے مجاہدات، سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، بے شک، اور ایک اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمام رائج، بہت اہم آپ فرمایا آپ نے بات، تمام رائج مفاہیم اور معانی میں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اسی نظریے کو آپ اس کی اہمیت ان کے ہاں دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ جب آپ ایام علالت میں تھے اور آپ کا وصال نزدیک تھا تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الوہاب نے آپ سے درخواست کی کہ حضور کوئی وصیت فرمائیں۔ اچھا، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بیٹے اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بیٹے کسی سے خوف مت کھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا بیٹے کسی سے لالچ مت رکھ۔ کیا کہنے؟ پھر کہا کہ بیٹے اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، واہ واہ، اپنی ضروریات اسی سے مانگ کہ وہی پوری کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ بیٹے توحید، توحید اور توحید، یہ وہ خلاصہ ہے، یہ وہ مجموعہ ہے، یہ وہ نچوڑ ہے جی، جس کے بغیر آپ مسلمان تو یعنی مسلمان نہیں ہو سکتے، کجا کے آپ اور ولی آپ بن نے سکیں، اپنی ساری صوفی ہوں۔ زندگی حضرت شیخ نے اس بات پہ صرف کر دی اپنے فعل قول سے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ نچوڑ ہے صوفیہ کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں اور آپ کے افکار میں، جس کا اتنا خوبصورت اور جامع اظہار ہوا۔ محترم محمد زبیر صاحب، حضرت امام محمد غزالی یعنی اسلامی مفکرین میں جس مقام و مرتبے کے حامل ہیں، اور دنیا بھر میں جتنا ان کو سراہا گیا ہے، ان کی خدمات کو، ان کی تصانیف کو، ان کے افکار کو، ظاہر ہے وہ ہر ایک اس کو جانتا ہے۔
تو حضرت امام غزالی کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی حجت الاسلام ہے۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو کنکلوسیو آرگومنٹس دیے ہیں اس کو آج تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آپ نے متکلمین کو، فلاسفہ کو، فرقہ باطنیہ کو، ان سب کا محاکمہ کیا ہے، اور آپ نے جو توحید کا ہمیں کانسیپٹ دیا ہے وہ اتنا لاجیکل ہے۔ وہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں اس کی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے 7 مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں کیونکہ لاجیکل ہے نا، تو مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توحید کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے اقرار کریں، اور یہ تو منافق کی توحید ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ وہ شمشیر سے بچ جائے گا کسی مجاہد، اس کا بھی فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کہ جیسے اخروٹ کا خول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تو پروٹیکٹ کرتا ہے اندر جو اس کے مغز ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جو توحید کی درجہ بندی کی دوسری کیٹیگری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے، لیکن اس میں بھی 2 کیٹیگریز بتائیں گے۔ انہوں نے کہا اس کی سب کیٹیگریز کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے، عوام الناس ہے، ان کی جو توحید ہے وہ تقلیدی ہے، یعنی وہ بلائنڈ فیتھ ہے، بلائنڈ امیٹیشن ہے، انہوں نے اپنے والدین سے سنا، اس پہ ایمان لیا ہے۔ لیکن جو متکلمین ہیں وہ دلیل کے ذریعے سے پھر اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اور محققین، جی بالکل، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا لیکن ان کا دل، ان کی دلیل جو ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں بسط اور کشادگی نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی مثال بھی میں دیکھوں، پھر فرماتے ہیں کہ جو تیسری توحید کی کیٹیگری ہے اس میں مشاہدہ ہے، اس میں مکاشفہ ہے، اس میں روحانی واردات ہے، جسے ہم مسٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں، وہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی جو توحید ہے، وہ کہتے ہیں چوتھی توحید اس شخص کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے جس نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بس ایک ہی ایک ہے۔ اچھا، پھر آپ اس کی مثال کس طرح سے دیتے ہیں؟ ان 4 کیٹیگریز کو آپ نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور عوام کو کسی نے بتایا کہ اس گھر میں بادشاہ ہے، انہوں نے سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا۔ اب جو متکلمین ہیں وہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ کے باڈی گارڈز باہر کھڑے ہیں، غلاموں کا امبو لگا ہوا ہے، قرائن، شواہد، دلائل، بالکل۔ اور انہوں نے کہا ایک وہ شخص ہے جو محل کے اندر چلا جاتا ہے، بادشاہ کو ملاحظہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں بھی کثرت ہے، اس میں وحدت نہیں ہے، یہ مقام تفرقہ ہے، ابھی اب مقام جمع میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آخری توحید ہے نا، جس میں صرف اللہ ہی اللہ رہتا ہے، جی آخری مرتبہ ہے، وہ مقام جمع ہے ہماری عقل کے مطابق، جو جی ہماری عقل کے مطابق۔ اصل میں وہ جب لا مکمل ہوتا ہے نا، جب آپ نفی کرتے ہیں، پہلے نفی یہ ہوتی ہے کہ پوری کائنات کی نفی، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوسرا لا ہوتا ہے، آپ اپنی خواہشات کی نفی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا لا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بھی نفی کر دیتے ہیں، یہ پھر فنا فی التوحید کا مقام ہے۔ اچھا، آپ نے جو کیمیائے سعادت میں توحید پہ باب باندھا ہے اس کو توکل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، اس کا توکل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ جیسے آپ ایک مردہ ہے، وہ غسال کے ہاتھ میں ہے، اب مردہ نہیں کہتا کہ مجھے ادھر سے صابن لگاؤ، ادھر پانی ڈالو، وہ جو قدرت کا غسال ہے وہ اسے جہاں سے چاہتا ہے غسل دے دیتا ہے۔ غسال کی تو اپنی مرضی ہے، وہ تو اپنے حساب سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جیسے بچہ ہے وہ قدرت کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہے، اور جو قدرت کی ازلی ماں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کب دیکھ بھال کرنی ہے، کب اس کو دودھ دینا ہے، کب اس کا خیال رکھنا ہے، ان کا یہ توکل ہے۔ اچھا، پھر اب تھوڑا سا ہم رسالت کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ ضرور۔ رسالت آپ نے فرمایا ہے کہ رسالت کا جو فریضہ ہے، اس کا کام جو کلام الہی ہے اس کی تبلیغ کرنا ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کلام الہی کا مبلغ ہوتا ہے، اور کلام الہی کو الہی اور اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ مفسر اعظم۔ جی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کلام الہی کا علم ہے یہ نبی کے دل پہ ایسے ہی وارد ہوتا ہے جیسے انوار و تجلیات آپ سمجھیں کہ اس کے قلب پہ پڑ رہے ہیں براہ راست۔ اچھا، اس میں کسب و رسم کو دخل نہیں ہے، یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم من لدنا ہوتا ہے، یہ جو اللہ کے نبی کا علم ہے نا یہ علم من لدنا ہے، ٹھیک ہے۔ زبیر صاحب، مجھے احساس ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ حضرت امام غزالی اور ان سے پہلے کے سارے صوفیاء کا بھی اور ہمارے علماء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم
محنت کر کے اور کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتے نا. بالکل نہیں بن سکتے. انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسب اور رسم کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو تلمیذ الرحمان ہوتا ہے, اللہ کا نبی, اللہ کا شاگرد ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مخلوق استاد کے سامنے اپنے زانو طے کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تو استاد کل ہوتا ہے, انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ ٹیچر آف آل بٹ پیپل آف نن. پھر آپ نے رسالت کے باب, آپ نے یہ بھی فرمایا رسالت کے باب میں کہ آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں, نفی اس بات کرتے ہیں, تو توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی شخص سے پوچھ لیں کہ کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص غیر مسلم ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں, ایک مانتے ہو مانتا ہوں, خالق مانتے ہو مانتا ہوں, رزاق مانتے ہو مانتا ہوں, لیکن جب آپ کہیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اس پہ بجلی گر جائے گی, اس کو سانپ سونگ جائے گا, مکمل ہی نہیں ہوتا. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جو معیار ہے, جو کسوٹی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو محروم ہے وہ راندہ درگاہ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے, ہماری مجلس سج جاتی ہے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. جن لوگوں کو, ناظرین کو اس سے فیض پہنچے گا, علم میں اضافہ ہوگا, عمل میں اضافہ ہوگا, وہ ثواب ہم سب کو پہنچے گا. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے اسم اعظم کا ایک بہت اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ اسے سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے. آپ غور سے دیکھیے گا. حضرت سیدنا امیر حمزہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. وہ یہ ہے, اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. آپ یہ یاد رکھیے گا اور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے گا. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ معرفت الہی یہی ہے کہ بندہ جان لے کہ مخلوقات کی تمام حرکتیں اور اس کا ٹھہرنا رکنا سب خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے, جو تمام مخلوقات کا رب ہے.